بدعقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رسیدہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو بما رفقہ گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ۔ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رسیدہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو بما رفقہ یعنی ان کے رفیق جو ان کے دوست کے ساتھ ان کے سمیت ان کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوندا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہ دو کرامتیں دیکھ کر بدعقیدہ بادشاہ کہنے لگا یہ سب نظر بندی اور جادو ہے، یہ تو سب نظر بندی ہے، تو سب جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا آگ میں کود پڑے، ساتھ میں چھوٹے سے شہزادے کو بھی لیتے گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم بدعقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ ان سے جو بھی کرامت ظاہر ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے بدعقیدہ بادشاہ کہ یہ جادو ہے، کیونکہ بدعقیدہ تھا، کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ ان کے درباری بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا، اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ آپ بزرگ رحمۃ اللہ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے فقط کپڑے پھٹتے رہے، زہر کے اثر سے صرف کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہ پڑا، زہر کا اتنا ذرہ بھی اثر نہ پڑا۔ تو اس کا مطلب ہے جو چیز اللہ کی طرف سے ظاہر ہو وہ جادو نہیں ہوتا، جو چیز اللہ کی طرف سے بارہا ظاہر ہو وہ جادو نہیں ہوتا، اور جو جادو کہتے ہیں وہ بدعقیدہ ہوتے ہیں۔